بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اس میں مجھے وقت چاہیے. ایک طولانی سوال ہے کہ جب ضرورت لگی تو مولا نے کہا امام حسن مجتبیٰ سے کہ میرے قریبی ترین اصحاب کو اجازت تو وہ آ جائے. قریبی ترین. اب مولا نے کہا کہ سلونی قبل ان تفتدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. ولیکن خففوا مسئلتکم، لیکن سوالات کم رکھنا کیونکہ میرا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے اور میں روزے سے ہوں، لیکن جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اب سب نے ایک ایک سوال کیا اور حضرت اسبغ ابن نباتہ جو مولا کے الجی تھے یا پی اے کہہ لیجیے، پرسنل اسسٹنٹ تھے، بہت قریبی آدمی وہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں بس اتنے لوگ تھے کہ بستر کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے، ان کے پیچھے کوئی نہیں تھے. سب سوال کرتے رہے. اتنے میں جناب سعد ابن سوحان کی باری آئی تو حضرت سعد ابن سوحان نے کہا یا امیر المؤمنین، میرے سوال کچھ طولانی ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو پوچھوں گا. مولا نے کہا ساسا آپ کو اجازت ہے. سنیں گے ان کے سوالات. اور جناب ساسا نے کہا یا امیر المؤمنین من افضل انت ام آدم، مولا کون افضل ہے، آپ یا آدم؟ مولا نے جواب دیا کہا کہ ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا کبھی شمار ہوتا. لیکن ساسا میں یہ جواب دوں گا اس لیے نہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے کہا وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. ساسا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ اس نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں آدم سے افضل، انا افضل، میں آدم سے، میں نے کہا تھا نا ابیا سے پیش کروں گا تو اب یہ حوالہ جات دیتا ہوں. شبہ پشاور میں ہے، الانوار النعمانیہ میں ہے، بحار الانوار میں ہے اور بہت سی کتابوں کے اندر ہے. ایک اور کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ ہمارے جو مناظرہ لکھنے والے ہیں علماء، انہوں نے بھی لکھا ہے غایت المرام کے اندر بھی ہے. بزرگان گرامی 4 سے زیادہ حوالے تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، 4 سے زیادہ گواہ نہیں مانگے اس نے. میں نے 4 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں تاکہ ذہنوں میں شک نہ آئے. سننے کے سارے موضوع میں. اب کہا جناب سعد ابن سوحان نے کہا مولا من افضل انت ام آدم، آپ نے فرمایا انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں. کہ ولیما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ساسا اللہ، مولا نے سارے جواب قرآن کریم سے دیے ہیں. کہ ساسا اللہ نے جناب آدم اور ان کی زوجہ سے کہا یا آدم لا تقرب هذه الشجرة فتکون من الظالمین، اے آدم اس پودے کے قریب مت جائیے گا. اردو میں شجرت درخت کو کہتے ہیں، عربی میں درخت اور پودے دونوں کو کہتے ہیں. قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں، شجرت الیقطین قرآن میں آیا، کدو کا پودا درخت نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھائی. اب کیا آپ کے یہاں درخت تو نہیں ہونے لگے کدو کے؟ یقطین کہتے ہیں کدو کا، وہاں پہ قرآن کریم کے اندر ہے شجرت الیقطین. تو اب یہاں مولا نے کہا کہ اللہ نے جناب آدم سے کہا اس پودے کے قریب مت جانا. کہ ساسا جانتے ہو کس چیز سے روکا تھا؟ کہ مولا آپ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے کہا گندم مت کھانا. جناب آدم سے کہا گندم کے قریب مت جانا. گندم حرام نہیں ہے نہ مکروہ ہے. توجہ ہو. لیکن جناب آدم کو اللہ نے روکا گندم کے قریب مت جانا. کہ پھر بھی نہیں رک سکے. اللہ نے روکا تھا، رک نہیں سکے. کہ مجھے منع نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی. جناب آدم سے چھٹے امام سے روایت سے پوچھا جناب آدم سے، جناب جبرائیل نے کہا آدم جب اللہ نے منع کیا تھا تو پھر آپ نے گندم کیوں کھائی؟ کہا کہ اے جبرائیل میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے گا. کہا ابلیس آیا، اس نے کہا آدم میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، کھا کے تو دیکھو. میں نے کہا اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ سمجھ میں آئے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا ابلیس کی سیرت ہے.